السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں سورہ المرسلات کی آیات نمبر 8 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، ابتدائی آیت میں، اور جس میں ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ یہ وقت آئے گا، قیامت ایک دن آنے والی ہے اور بہت قریب ہے آنے والی ہے، جس طرح اس کی وارننگ دی گئی ہے۔ اب یہاں پر کچھ تفصیل اس کی بتائی گئی کہ اس دن ہوگا کیا۔ پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے کہ ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو آسمان میں جو ستارے بڑی تیز روشنی دیتے ہیں، چمکتے ہیں، حالانکہ وہ لاکھوں کروڑوں میل دور ہم سے ہوتے ہیں، اور سب سے قریب ترین جو ستارہ ہے، اسٹار، وہ سورج ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے ستاروں سے بھی روشنی نکلتی ہے اور ہمیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں ان کی اپنی روشنی کی وجہ سے۔ لیکن یہ سب اور وہ ستارے جو ہیں جو دور سے ہمیں روشنی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ بھی اسٹار ہی ہیں، جو سورج جیسے اسٹار ہیں جو اپنی روشنی خود پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بات تحقیق کرنے کے بعد سائنسدانوں کو معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں سورج جیسے کئی بلین اسٹارز ہیں جو اپنی روشنی خود پیدا کر رہے ہیں، پھر ان کے سیارے ہیں جو ان کے گرد گھومتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، یا ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، ان کی گرمی ختم ہو جائے گی، ٹھنڈے پڑ جائیں گے وہ۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ستارے ہی ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جیسے مثال کے طور سورج ہمارا ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو پھر ہمارا نظام شمسی کہاں برقرار رہے گا؟ وہ سیارے جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، جس بندش میں بندھے ہوئے اور چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ بندش ختم ہو جائے گی، ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اس کے بعد یا تو پھٹ جائیں گے وہ سیارے جو گھوم رہے ہیں، یا کہیں کے کہیں نکل جائیں گے۔ اور پھر دوسری بات، اسی طرح یعنی جتنے ستارے ہیں کائنات پایات ہیں، سبھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، یعنی ایک دنیا ایک گھپ اندھیرا جیسی ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک اور کام ہوگا کہ آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یعنی آسمان کی جو بندش ہے، ہم سائنسدانوں نے پتہ چلایا ہے، ایک پورا جکڑا ہوا سسٹم ہے۔ گلیکسیز اپنے سٹارز کو اپنے گرد پکڑ کے رکھتی ہیں، سٹارز سیاروں کو اپنے گرد پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک پورا نظام شمسی قائم ہے، گلیکسی قائم ہے، یہ پورے کائنات کے سسٹم قائم ہے۔ جب ستارے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو پھر سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا، قابو سے باہر ہو جائیں گے، ہر چیز کہیں کے کہیں نکل جائیں گے۔ اس میں مولانا نے بھی اپنی تفسیر میں حاشیہ نمبر 5 میں لکھا ہے اس بارے میں کہ یعنی عالم بالا کا وہ بندھا ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے، اور جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز اپنی حد میں رکی ہوئی ہے، توڑ ڈالا جائے گا اور اس کی ساری بندشیں کھول دی جائیں گی۔ اور ظاہر ہے جب بندش کھل جائے گی تو پھر وہ جو سیارے جو گھوم رہے ہیں وہ یا تو پھٹ جائیں گے، اور یا پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کہیں کے کہیں نکل جائیں گے، قابو میں نہیں رہیں گے۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ زمین کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جمے ہوئے زمین پر، یہ دھنک ڈالے جائیں گے، جیسے روئی نہیں دھنکی جاتی ہے۔ اگر دیہات میں دیکھا ہوگا کسی نے، روئی کو دھنکا جاتا ہے رضائیوں بننے کے لیے، تو اس وقت اڑتے رہتے ہیں، روئی کے ٹکڑے اڑتے رہتے ہیں۔ تو یہی حال پہاڑوں کا ہوگا اس وقت۔ ایک آدھ آیت، دوسری آیت میں آیا کہ وہاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہاں آ رہا ہے دھنک ڈالے جائیں گے۔ ایک اور آیت میں آیا کہ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے وہ پہاڑ۔ اب اندازہ لگے کہ مطلب کس قدر تباہی و بربادی ہوگی۔
لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی دوسری آیت میں آ چکا ہے کہ زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور وہ یہ میدان ہی پھر میدان حشر ہوگا۔ اس وقت سارے لوگ اپنے اپنے جہاں جہاں مرے تھے زندہ ہو کے باہر نکل آئیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے، وہاں جمع ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں ہمارے رب کا دربار لگا ہوگا، فیصلہ ہونے والا ہوگا، سب کے قسمتوں کا آئندہ ایک نئی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ تو اس موقع پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، یعنی فیصلہ رسولوں کی حاضری میں ہوگا، یعنی جس قوم کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ رسول اس وقت دربار میں موجود ہوں گے، اور وہ قوم کے سامنے موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اس قوم تک، تمہاری قوم تک؟ تو رسول کہیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ لیکن جو قوم ہوگی وہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ نے قبول کیا تھا اس پیغام کو، کچھ نے نہیں کیا تھا۔ اب اسی بات پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ حاشیہ نمبر 6 میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بات بتائی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب نوع انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس امر کی گواہی دیں کہ اس نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ گمراہی اور مجرموں کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی، جس سے ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔ تو بتائیے کہ رسولوں کی موجودگی میں جب وہ وٹنس ہوں گے تو پھر ان قوموں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ قوم بھی جانتے ہوئی کہ نافرمانی کی ہے اور اس کی گواہی رسول دے رہے ہوں گے، تو پھر دیکھ لیجئے کہ ان کا پھر برا وقت شروع ہو جائے گا ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات میں وہی فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن ہوگا، اس وقت سب قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون پھر جنت میں جانے والی ہے، کون سی قوم میں سے پھر کون سے افراد جنت میں جائیں گے، کون سے افراد جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جو جھٹلا چکے ہوں گے جن قوموں میں سے، اور جن قوم کے جو افراد جھٹلا چکے ہوں گے قیامت کے دن کو پہلے سے، تو پھر وہ اب ان کے لیے تباہی کا علاوہ اور کوئی انجام نہیں ہوگا۔ اس وقت تو رسول تو مبرہ ہو جائیں گے کہہ کے کہ ہم نے تو ان کو پہنچا دیا تھا پیغام، اور پھر اس بات کا جواب دینے کے لیے قوموں کے پاس یا قوموں کے افراد کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر ان کو جو بھی سزا تجویز کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبول کرنا ہوگی اور بھگتنا ہوگی۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کے لیے اس دن تباہی ہوگی، تباہی کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں وہ داخل کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔